انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان کے اوپر آرٹیکل 295C کے مطابق ایک مقدمہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ اس آگ میں سب جلیں گے۔ پچھلے کوئی 7-8 سالوں سے میں یہ بات کہتا چلا آ رہا ہوں، اور بڑی سمپل سی بات ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کی سوچوں کے اوپر قدغنیں لگا دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کی بات کرنے کے سٹائل پر، بولنے کے انداز پہ ہر ایک کے اوپر سیدھا 295C لگا دیتے ہیں کہ سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جو کھیلنے کی جگہ نا وہ بڑی کم ہو جاتی ہے۔ تو جب میں یہ کہتا تھا اس آگ میں سب جلیں گے، میرا مطلب یہ کرسچنز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، احمدی ہیں، جو مائنورٹیز ہیں وہ تو جلتے ہی جلتے ہیں نا، ساتھ ساتھ تم بھی رگڑے جاؤ گے، مومنز بھی رگڑے جائیں گے۔ میری پوری پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے جس کے اندر میں نے جو عاشقان رسول مسلمان ہیں وہ گستاخی کے نام پہ ان کی گردنیں اڑتے ہوئے دکھائی ہیں، بے تحاشا ویڈیوز ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ تھا، اور میں یہ بھی کہتا چلا آ رہا تھا کہ یہ ابھی تو عام مسلمان مرنا شروع ہوئے ہیں، اور پھر اس کے لپیٹے میں بڑے بڑے جو عالم دین ہیں وہ بھی اندر آ جائیں گے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ ان کے بہت سارے مختلف قسم کے مخالفین تھے، خاص طور پہ علماء طبقے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جو محمد علی مرزا کے نہ صرف سخت خلاف تھے، بلکہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے ان پہ 6 مختلف حملے ہو چکے تھے، جان لیوا قسم کے حملے، جس میں ان کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تقریباً پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ محمد علی مرزا صاحب نے بہت سارے کنٹروورشل کیسز کو ٹیک اپ کیا، اور ان کی فالوئنگ ملینز کے اندر پہنچ گئی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ جیلم کے اندر ایک چھوٹی سی اکیڈمی سے وہ پورے پاکستان کی یوتھ سے خطاب کرنے لگے، اور اس کے نتیجے میں بے تحاشا لوگ ان کے فالوورز بنتے چلے گئے۔ یہ جو ابھی بہت زیادہ خودکینیاں مار رہا ہے نا، جس نے سلمان تاثیر کا قتل کروایا تھا، وہ ملون، کیا نام تھا اس ملون کا، ممتاز قادری کے ہاتھوں، حنیف قریشی، یہ خود بھاگا تھا دم دبا کے۔ ٹھہرو ذرا میں آپ کی ویڈیو دکھاؤں اس کی۔ یہ حنیف قریشی جو اس طرح کی زبان استعمال کرتا تھا، لوگوں کو چارج اپ کرتا تھا کہ ہم سنی اس قابل نہیں، اور یہ اپنے اندر سے بزدلی نکالو، ہمیں اللہ نے اتنی توفیق اور جرأت دی ہے، ہم گستاخ کا گلا دبا سکتے ہیں، اس کی زبان کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چارج اب یہ مراسی باندر دیکھو ذرا، گستاخ رسول کی سزا موت ہے، گستاخ رسول کی سزا، گستاخ رسول کی سزا، اور نبی کے گستاخ کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جن خیالات و نظریات نے محمد علی مرزا صاحب کو علماء کرام میں کنٹروورشل بنایا، وہ یہ تھے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ سمجھایا، بتایا، مثالیں دے دے کر کہ در حقیقت مسلمانوں کے اندر علماء طبقہ بہت بری طرح سے سیکٹیرینزم کا، فرقہ واریت کا شکار ہے۔ انہوں نے اس کی کئی مثالیں ہمارے سامنے رکھیں، ان کے اپنے لٹریچر سے، علماء کے لٹریچر سے، کہ کس قدر وہ ایک دوسرے کے خلاف رہیں، اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یہ سیکٹیرینزم اور انتہا پسندی ختم ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کو، ہمارے سماج کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس طرح کی چارج جب باتیں کر کے ہمارے جیسے لوگوں کی، تو انہوں نے ان کی کوشش یہ تھی کہ صرف ہمارے جیسے لوگ ان کے لپیٹے میں آئیں گے، یہ ان کی غلط فہمی تھی۔ بہت سارے ہمارے جیسے لوگ تو سیف ہیں، بڑی دور ہیں ان لوگوں سے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا، انہوں نے اپنے ملکوں کو جہنم بنا دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے لگ رہا ہے کہ اس کے لپیٹے میں اچھے لوگ آ رہے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب obviously مسلمان ہیں، ساری زندگی انہوں نے وقف کر دی اسلام کی تبلیغ کرنے میں، جیسا بھی وہ سمجھتے ہیں اسلام کو اپنے اندازے سے سمجھتے ہیں، لیکن میں ایک ملحد کافر ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ان کی نیت کے اوپر، خلوص کے اوپر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں اس کو دل سے مانتے ہیں۔ کیسے اس بندے کے اوپر جو لاکھوں لوگوں تک اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہے، رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، وہی گستاخ رسول ہوگا؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ کسی صورت بھی، ان کا یہ کئی بیانات، کئی لیکچرز میں کہنا تھا، ملاؤں کو یا علماء کو سیاسی اقتدار نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ تمام بیانیہ کہ ایک اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ ان کے مطابق یہ درست بیانیہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک اسلامک سیکولرزم قائم ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت عجیب و غریب ٹرم شاید آپ کو محسوس ہو، مگر ان کی مراد اس سے یہی تھی کہ اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں سماج کو چلانا چاہیے، مگر کسی صورت بھی علماء کرام کو سیاسی اقتدار نہیں سونپنا چاہیے، کیونکہ یہ اس قدر فرقہ واریت کے شکار ہیں کہ ان کے نتیجے میں سماج مزید بکھر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، تباہی کا شکار ہوگا۔ اور دوسرا، علماء کا کام نہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کون سی چیز گستاخی ہے یا کون سی نہیں ہے، یہ جج کا کام ہے۔ جج کے سامنے کسی کے جملے کے اعتبار سے ڈسکشن کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ سمجھ لے گا
کہ یہ بکس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز گستاخی ہے یا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے یہ اکثر گستاخی والے کیسز فارغ ہو جائیں گے. بالکل غلط ہیں. یہ تو الفاظ کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ الفاظ کے چناؤ کو بے حرمتی بتاتے ہیں. حالانکہ ہم اس طرح کے الفاظ کے چناؤ قرآن و سنت میں بھی دکھائیں گے کہ صحابہ کرام اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیا کرتے تھے بات کو سمجھانے کے لیے. اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی جس کی وجہ سے وہ بہت کنٹروورسل ثابت ہوئے اور ساتھ ساتھ بہت پاپولر بھی ثابت ہوئے کہ وہ لوگ جو دوسروں پر بلیسفمی کی ایکوزیشنز لگاتے ہیں، اگر آپ ان کے بڑوں کی کتابوں کو فرول کر دیکھیں، کھول کر دیکھیں، تو آپ کو ان کی اپنی کتابوں میں ایسا بہت سارا مٹیریل ملے گا جو کہ یہی ثابت کرتا ہے کہ جو وہ الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں وہ ان پر خود بھی لگایا جا سکتا ہے. یہ تو ایک سٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ قائم ہوا، اس نے آفیشلی آ کے معافی بھی مانگ لی، وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اپنی زندگی کی بھیک بھی مانگ رہی ہے، اور وہ جو سٹیٹمنٹ بھی دی اس نے وہ ریبٹل کے طور پر دی، جذبات میں آ کے. جب آپ کسی کے ریجن پر حملہ کریں گے اس کے جواب میں وہ آپ کے ریجن پہ حملہ کرے گا. کوئی آرگنائز طریقے سے یہ کام نہیں چلا تھا، ایک حادثاتی طور پہ ٹی وی ٹاک شو میں ہو گیا اور اس کے اوپر ایکشن بھی لے لیا بی جے پی نے دباؤ میں آ کے. پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا. اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے. اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتا چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے. تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے. اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں. وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس طرح کے باگڑے بلوں کو اتنا موقع دیا کہ وہ آپ پورے انوائرمنٹ کو اتنا ٹاکسک کر دیں کہ ایسے لوگ جو سارا دن اللہ رسول کا نام لیتے ہیں وہ گستاخ بن جائیں. پہلے بھی انہوں نے بڑی دفعہ کوششیں کی اس کے اوپر قتل کے. اب دیکھو میرے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے نا میں گستاخ ہوں، مر جانا چاہیے. میرے اوپر تو آج تک کوئی جان لیوا حملہ نہیں ہوا. میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پہ مجھے پتا ہے احتیاط کرتا ہوں. لیکن جو بندہ اللہ رسول کا نام لے رہا ہے اس کے اوپر 3 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. غامدی صاحب اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں، وہ بھاگ کے امریکہ میں رہتے ہیں. انفیکٹ ان کے ریلیجس ویوز پہ کنٹروورسی تھی جس کی وجہ سے ان کی سیاست کو بھی گھسیٹ کے بیچ میں شامل کیا گیا یا کم سے کم سوال کیا گیا کہ ان کی سیاست کیا ہے. مگر جو بھی ان کی سیاست ہے یہ اس مین آرگیومنٹ سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. جو مین آرگیومنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے ان کی بیان کر چکا ہوں کہ علماء کرام کو سیاسی اقتدار نہیں دینا چاہیے. یہ ان کا مین آرگیومنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ پاپولر بھی ہوئے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ کنٹروورشل بھی ہوئے ہیں. تو یہ ہے آپ کا جنگل کا قانون اور 3rd کلاس ملک پاکستان، جو میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ یہ 3rd ورلڈ کنٹری ہے، یہ فیلڈ کنٹری ہے. آپ کی سوسائٹی خراب ہے، آپ کا معاشرہ خراب ہے، اور I'm sorry to say آپ کی آئیڈیالوجیز جس کے اوپر آپ نے اپنے معاشرے کو کھڑا کیا ہے وہ بھی فضول ہے. تو ہوا کیا ذرا آپ کو بتا دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا جو انسانوں کی دموں کے اوپر پیر آ گیا. سنیے ذرا. دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں. یہ بالکل علمی بات ہے. یہ بات میں آج سے ہزاروں دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ کرسچنز آپ کے نبی کو اسی طرح جھوٹا سمجھتے ہیں جس طرح آپ لوگ مرزا غلام قادیانی کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اینٹی کرائسٹ کا ایک ورڈ ہے، دجال کا ورڈ نہیں وہ یوز کرتے، وہ اینٹی کرائسٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو میں نے تھوڑا چیٹ جی پی ٹی سے ریفرنسز مانگے کہ کیا ہے کہ اصل میں مجھے تو پتا ہے وہ اینٹی کرائسٹ بولتے ہیں. میں نے کہا ضرور ریفرنسز دیں کہ ان کے کیا واقعی عقیدے کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیں ایپسٹلز آف جان. The term antichrist comes from the letters of John in the New Testament. یعنی نیو بائبل میں حصہ، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نہیں جو یہودیوں کی. 1 John chapter 2 verse 22. Who is the liar but he who denies that Jesus is the Christ. یعنی وہ جو اس بات کا انکار کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کرائسٹ ہیں، یسوع مسیح ہیں. This is the antichrist. He who denies the Father and the Son. جو ان کی ٹرینٹی کا حصہ ہے کہ یہ خدا کا بیٹا اور خدا باپ ہے، جو اس کو ڈینائی کرتا ہے وہ اینٹی کرائسٹ ہے. اینٹی کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ دجال. یہ ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب جی لوگ بڑا ڈر کے کہہ رہے ہیں وہ پھٹے ڈھول والی جس کی آواز ہے مجھے بھول گیا، وہ بھابی جو دو بھائی ہیں پاٹیاں ٹولاں لی شکلیں بھی ہو جی ہیں آوازیں بھی ہو جی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کرسچنوں سے پوچھا ہے، کرسچن تو پاکستان کے کرسچن پاگل ہیں بیچارے، وہ جو یہ بات کہیں گے وہ کہیں گے نہیں، لیکن یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے. اسی طرح جس طرح تمہارے عقیدے کا حصہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا نبی ہے. تم لوگ تو ایک 3rd کلاس قوم ہو نا، تم تو اس کو ننگی ماں بہن کی گالیاں نکالتے. وہ کرسچنز تھوڑے سمجھدار سویلائز لوگ ہیں، وہ تمہارے منہ پہ گالیاں نہیں آ کے دیتے.
तुम्हारे नबी को। जॉन चैप्टर 4 वर्स 3, एवरी स्पिरिट दैट डज नॉट कन्फेस जीसस इज नॉट फ्रॉम गॉड, दिस इज द स्पिरिट ऑफ द एंटी क्राइस्ट। हर वो जान, हर वो रूह जो इस बात को नहीं मानती कि जीसस खुदा में से निकला, यानी खुदा का बेटा है, वो रूह एंटी क्राइस्ट है, दज्जाल है। मैनी डिसीवर्स, और जाहिर बात है रसूल अल्लाह तो नहीं समझते थे, रसूल अल्लाह ने तो कहा कि हजरत ईसा खुदा के बेटे नहीं है, तो उनके अकीदे के मुताबिक ये डेफिनेशन फिट बैठती है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि वो ये कह रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा साहब कह रहे हैं कि देखो हमारा इस्लाम इतना अच्छा है, वो इस्लाम की तारीफ बयान कर रहे हैं उल्लू के पठों, वो कह रहे हैं हमारा इस्लाम इतना अच्छा है। रसूल, सारी बात है रसूल अल्लाह को भी ये बात पता होगी, आप लोगों का तो कीदा, मुझे पता है कि उनको रसूल अल्लाह को नहीं पता था ये बात, लेकिन आप रसूल अल्लाह अगर खुदा के असल रसूल हैं तो उनको पता होगा ये बात कि यार क्रिश्चियन इसको बड़ा गलत समझते हैं कि जो हमारे ईसा को खुदा का बेटा ना माने। तो रसूल अल्लाह को टेक्निकली स्पीकिंग आपके कीदे के मुताबिक उनको पता होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन की बेटी है तो मुझसे शादी कर सकते हो। ये इस्लाम की बड़ापन बयान कर रहे थे इंजीनियर मिर्जा साहब। सुनिए जरा बाकी की वीडियो। अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है, सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में, किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है, और अल्लाह मुझे इजाजत दे रहा है कि उनकी औरतों से तुम निकाह कर सकते हो। अब जज्बाती एतबार से देखा जाए तो अल्लाह ताला के साथ क्या उलमा टक्कर लेंगे? नहीं, अल्लाह ताला ने उनको बेनिफिट दिया कि आसमानी मज़हब के मानने वाले हैं, ठीक है, इनको हम बेनिफिट देंगे। यही मिर्जे की आदत है कि बात अपनी तरफ से घड़ लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि उलमा ये देखो सर, ये टिडल्स हैं, इनकी शक्लें देखो जरा, ये टिडल ये उलमा, और तुम लोगों के तो थर्ड वर्ल्ड मुल्क पाकिस्तान, तुम लोगों का फ्यूचर यही है। ये लोग हैं तुम्हारे आलिम, ये लोग हैं जो शॉट्स को कॉल करते हैं। इसीलिए यू आर अ फेल्ड कंट्री, दिस इज व्हाई आई कीप रिमाइंडिंग यू, फेल्ड कंट्री, फेल्ड सोसाइटी, फेल्ड मुआशरा, फेल्ड आइडियोलॉजी। नहीं मानेंगे तो ये अल्लाह ताला से टक्कर लेंगे। यहाँ हम चंद बातें आप मैंने आपको ये इसको तो पेंडू को छोड़ो, इसको क्या डफर को सुनना। मैंने आपको न्यू टेस्टामेंट के हवाले से बता दिया कि उनकी नजर में हर वो बंदा जो हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानता, वो दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब इस बात को बतंगड़ जाहिल लोग, डफर लोग, और ये कोई हजरत ईसा की क्रिश्चियनों की मोहब्बत में नहीं है। ये लोग जो निकले हैं ना, जो हनीफ कुरैशी और वो वहाबी ब्रदर्स जो हैं जिन्होंने मुकदमे किए हैं, उनको एमपीओ के साथ पब्लिक ऑर्डर के तहत ना उनको उठा के ले गए इंजीनियर मिर्जा साहब। कई लोग, मैं भी एफआईआर पढ़ रहा था, उसके ऊपर 295C भी लिखा हुआ। अब अगर 295C का मुकदमा की एफआईआर काट दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा। ऊपर से सिफारिश लानी पड़ेगी। इंजीनियर साहब के भी बड़े मानने वाले हैं फौज में, तो मेरा ख्याल से बच बचाई जाएंगे। ये इतना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर इंजीनियर साहब को रगड़ देते हैं, यानी उसको अंदर तुन देते हैं, तो बड़ा मजा इस बात पे नहीं आना। ऑब्वियसली आई फील बैड फॉर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मजा इस बात पे आना कि मेरे जैसा बंदा आपको ये कहेगा, होड़ चुपो हूनरामी, यही कह रहा था ना, तुम जंगलियों के जंगल मुआशरा तुम लोगों ने बनाया, जहां पे सोच पे कदगने लगाओगे, जहां पे कोई बात भी नहीं कर सकता, वो ऐसा मुआशरा ही निकलेगा। वहां पे बर्तानिया में, अमेरिका में किस लेवल की बातें हो रही हैं, वो आगे जा चुके हैं। इसलिए उनको कहता हूँ वो ग्रेटर सिविलाइजेशंस हैं। तुम लोग सिविलाइजेशंस नहीं हो, तुम लोग तो एक जमघट्टा हो, जाहिलों का टोला हो। और इंजीनियर साहब के अंदर बड़ी हुब्बुल वतनी होती थी, बड़े फखर से कहते थे मैं तुझे पाकिस्तान में रहूंगा। और चुपा हूं, मजे लो। और जो ज्यादा मजे की बात यह है कि जो लोग मुसलमान हैं, जो इंजीनियर साहब के लाखों करोड़ों, बल्कि जो इंजीनियर साहब से इंप्रेस हो के इस्लाम को जिन्होंने मानना शुरू किया, मेरा उनको पैगाम है कि देख लिया तुमने ये किस मुआशरे में तुम लोग रहते हो। ये कुछ नहीं है, ये सारे का सारा ड्रामा है, ढोंग है। आप लोगों का मुल्क एक फेल्ड मुल्क है, यहाँ पे कुछ नहीं चल सकता। जितनी मर्जी हुब्बुल वतनी कर लो, जितनी मर्जी चिल्ले काट लो, दुआएं मांग लो, जो मर्जी कर लो, होना माना कुछ नहीं है। तो एनीवे, ये एक डेवलपिंग स्टोरी, आई डोंट नो, आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। ऑब्वियसली कहा यह जा रहा है कि जो एमपीओ के तहत उनको लेके गए, वो इंजीनियर साहब की अपनी प्रोटेक्शन के लिए उनको लेके गए हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला ना हो जाए, क्योंकि लोगों को चार्ज जब तो किया जा रहा है कि हजरत मोहम्मद को उल्लू, यानी इतनी डफर कौम है यार ये। कोई बेवकूफो, अगर वो रसूल अल्लाह को सच्चा नबी मानते हो क्रिश्चियंस, तो वो मुसलमान ना हो जाएं। ये भी बात मैं पिछले कुछ 5 सालों से कहता चला आ रहा हूँ, क्योंकि इनको असल में अवाम को टोली कराई हुई है। वो जी गोरे भी रसूल अल्लाह की बड़ी इज्जत करते हैं। कोई नहीं करते। जाओ जरा सोशल मीडिया पे, रसूल अल्लाह का नाम आता है तो हजरत आयशा और उनकी जितनी जो क्वेश्चन मार्क वाली आपके हजरत मोहम्मद की जो हरकतें हैं वो आ जाती हैं सामने। गालियां पड़ती हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा गालियां अगर किसी मुकद्दस हस्ती को पड़ती हैं तो वो रसूल अल्लाह। लेकिन इनको गोली उल्टी कराई हुई है। नहीं जी, वो सारी दुनिया, वो जो एक किताब लिख दी थी, वो पता नहीं किसने, जैसे वो हरफ आखिर है कि नंबर 1 पे उसने हजरत मोहम्मद को रख दिया, टॉप इन्फ्लुएंशियल 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में, हजरत ईसा को चौथा नंबर पे रखा। तो देयरफॉर गोरे भी हजरत मोहम्मद की बड़ी इज्जत करते हैं। विलियम आर्ट की जो बुक, और वो भी इज्जत नहीं करते, वो इन्फ्लुएंशियल का वर्ड है कि जिसने सबसे ज्यादा असर छोड़ा अपनी दुनिया पे। ये इज्जत का मामला नहीं है, और इज्जत तो बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जितने आप लोगों ने तमाशे किए ना, लोगों की गर्दनें काटी, चार्ली एब्डो पे हमले किए, ये वो उतना, अभी कल एक वो उनकी यूएस की सेनेटर है, उसने यूएस की सेनेटर बनने के लिए, वो वैलेंटीना पता नहीं क्या नाम है उसका, उसने भी कुरान शरीफ को
नजर आतिश किया उसने, वीडियो बनाकर मिलियंस में व्यूज गए हैं उसके। और नीचे लोग कमेंट्स पढ़ो, सारे क्या कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं रसूल अल्लाह के बारे में। लेकिन इनकी अपनी गोटी कराई हुई है, ओ नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, दज्जाल कहते हो। और जब तुम मिर्जा गुलाम कादियानी कुछ बाद में आया जिसने नबूवत का दावा किया, उसको गलत कहते हो ना, तो ईसा वाले कैसे बाद में आने वाले को मान जाए। डफर लोग, डफर कौम, जाहिल कौम, फेल्ड रियासत, फेल्ड मुल्क, इनके बेड़े घर के इस आग में सब जलेंगे, बस मजे कर।